متاثر ہوں. میری بچی لاپتہ ہے, اغوا ہے. میں کس کا در کھٹکھٹاؤں, میں کس کو جا کے بولوں. میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ میری بچی کو بس کرانے میں جلد سے جلد ساتھ دے میرا. تو ہم غریب لوگ ہیں, ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ سن رہا ہے. ہماری بچی کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے. آپ تمام اعلیٰ حکام سے درخواست ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے ہماری. پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں تھانہ تیموریہ ناظم آباد کی حدود میں, جہاں ایک واقعہ پیش آیا. عائشہ نامی 17 سالہ لڑکی جو کہ مدرسہ پڑھنے جاتی ہیں, مدرسے سے واپس نہیں لوٹتی ہیں, اور کوبہ مسجد نامی مدرسہ ہے, بلاک این پر واقع ہے یہ مدرسہ. پیرنٹس تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد متعلقہ تھانے کو یہ مطلع کرتے ہیں بچی کی گمشدگی کے بارے میں. تھانہ اللہ اللہ کر کے FIR تو کاٹتا ہے, مگر اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن کی جانب سے 9 دن ہوئے ہیں, ابھی تک کوئی داد رسی, کوئی کسی قسم کی ایکشن تھانے نے نہیں لیا. بالخصوص انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ جو کیس کے آئیو صاحب ہیں وہ, اور SIO صاحب کا تو عالم یہ ہے وہ کسی کا فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں, جبکہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے یہ. مجھے بھی بڑا افسوس ہوا SIO صاحب کا یہ رویہ دیکھ کر. میں نے خود یہاں سے کال کیے اور اس کے بعد میسیجز کیے, میں نے اپنا تعارف کرایا. اس کے بعد بھی موصوف کسی قسم کی کوئی داد رسی تو دور کی بات ہے, فون کال تک اٹینڈ نہیں کرتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں متاثرہ فیملی کے ساتھ. آئیے ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں. اقرا, بتائیں کیا ہوا یہ معاملہ؟ عائشہ آپ سے بڑی ہیں, کتنی ہے عمر؟ 17 سال. 17 سال. اچھا بیٹا, کیا ہوا؟ آپ ساتھ جاتی تھی عائشہ کے؟ جی ساتھ جاتی تھی. ہاں ساتھ جاتی تھی. اچھا ساتھ جاتی تھی. تو پھر ہوا کیا اس دن؟ اس دن آپ ہی نے بولا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں قضا, اچھا دوسرے کمرے میں. اچھا. اور پھر ایک لڑکی تھی رمچا, اس نے بولا تمہاری بہن نیچے جا رہی ہے. تو پھر میں اس کے پیچھے, پہلے میں نے بولا نہیں وہ نماز پڑھنے جا رہی ہیں. پھر میں نے اس کو چیک کرا, نہیں تھی وہ. پھر میں نیچے گئی اس کے پیچھے, لیکن مجھے نظر نہیں آئی وہ کہاں گئی. لیکن آپ ہی بات کرتی تھی کرن سے. اچھا, یہ کرن کون تھی؟ کرن پڑھاتی تھی مدرسے میں. مدرسہ پڑھاتی تھی. جی. جو آپ کی استانی صاحبہ تھی وہ کہاں تھی؟ وہ ہاسپٹل میں تھی. وہ ہاسپٹلائز تھی. جی. اچھا, کتنے دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی؟ وہ 1 مہینہ ہو گیا تھا, نہیں آ رہی تھی. اچھا, یہی پڑھا رہی تھی؟ یہی پڑھا رہی تھی. اچھا, یہ بتائیے وہ اس کو اکیلا اپنے کمرے میں لے جاتی تھی, تو آپ نے گھر میں کیوں نہیں شکایت کی کہ ایسے ایسا ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی آپ ہی سے پوچھا ہو کہ کیا باتیں ہو رہی ہے, تم پڑھتی تو ہو ہی نہیں, جا کے دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتی؟ آ کر بس پھر چلی جاتی تھی. اچھا, سبق سنا کر. اچھا. اب بتائیے وہ اکیلے واپس آ گئی گھر؟ جی اکیلے واپسی آ گئی. اچھا, تو یہ بتائیے آپ مدرسے والوں سے پوچھا؟ مدرسے والوں سے نہیں پوچھا. لڑکیوں سے پوچھا تھا, وہ کہہ رہی ہیں ہمیں کیا پتا. کتنی دیر بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ آپ ہی جو ہے مدرسے میں نہیں ہے؟ 5 منٹ بعد. اچھا, جی 5 منٹ کے اندر نکل گئی تھی. جی ناظرین, یہ تھی ان کی چھوٹی بہن اقرا, اور اب ان کی والدہ عائشہ کی, وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, عائشہ کی عمر کیا تھی؟ عائشہ کی عمر 17 سال. 17 سال. تو کیا لگتا ہے آپ کو عائشہ کہاں گئی؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا. اس بچی نے جیسے بتایا ہے کہ وہ کرن اس کو کمرے میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لے کے بیٹھی رہتی تھی, وہ بھی گیٹ بھیڑ کر. 10-12 دن تک اس کے ساتھ بیٹھتی رہی ہے. 2 موبائل وہ لے کر آتی تھی مدرسے میں, اور وہ بچی کو اس نے کیا برگلایا, کیا کہا ہے, جو بچی ایک دم غائب ہو گئی وہاں سے. یہ بتائیے گھر میں کوئی مسائل پیش آ رہے ہو عائشہ کے ساتھ؟ نہیں, گھر میں تو کوئی مسائل پیش نہیں. خوش تھی عائشہ؟ ہاں خوش تو تھی. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ عائشہ کہاں گئی, کون لے کے گیا اس کو؟ زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا, کیا ہوا کیا؟ کہیں پہ نہ وہ آتی تھی, نہ جاتی تھی, نہ موبائل استعمال کرتی تھی. کرن کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی. اچھا, کب سے؟ یہ 1 ہفتہ ہو گیا تھا کرن کے ساتھ. کون ہے یہ کرن ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے. اچھا. اب اس کی شادی ہو گئی ہے, وہ بفر زون میں رہتی ہے. اچھا. اور پہلے بھی یہ لڑکی کے چکروں میں کیس میں تیموریہ تھانے میں ہی پکڑی گئی ہے. ان کے پورے گھر میں جتنی بھی بہنیں ہیں نا, سب نے بھاگ کے شادی کری ہے, اور اس نے اپنے بہنوئی کے ساتھ ہی شادی کری ہے یہ کرن نے. اچھا. اور جس دن یہ میری بیٹی غائب ہوئی اس دن اس نے چھٹی بھی کری تھی, اور یہ خود بھی اسی ٹائم 3:30 بجے موجود نہیں تھی, اور یہ پوری رات بھی نہیں تھی کرن. اس رات کو کہاں گئی ہوگی؟
کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے ہاں بچی جو گم ہو گئی تھی کیا پتہ میری بچی کو ہی لے کر گئی ہو یہی. جی ناظرین، عائشہ کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں. کرن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کرن نے بچی سے جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت بچی سے ہم نے معلومات کری کہ بیٹا کہاں گئی ہے، تو کون سی بچی سے؟ اقرا فیصل سے. میں نے اپنی بیٹی اقرا فیصل سے معلومات کری، روتی ہوئی یہ گھر پہ آئی تو اس نے بتایا پاپا گھر پہ نہیں ہے، مدرسے میں نہیں ہے عائشہ فیصل. تو یہ پھر میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا ہم فوراً مدرسے بھاگے، مدرسے گئے، مدرسے میں اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. ہم نے اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو عارف کیا، جہاں جہاں ہم نے دیکھنا تھا. ایدی سینٹر گیا میں، جو ہوم سینٹر بنے ہوئے ہیں خاتون کے، وہاں پہ دیکھا میں نے جا کے، تو بچی کا کچھ سراغ نہیں لگ سکا. اچھا، تو وہ گئی کس کے ساتھ؟ اقرا کے ساتھ گئی تھی نا؟ اقرا کے ساتھ یہاں سے گھر سے مدرسے گئی. اب مدرسے میں میری پڑوسن ہے امرین عرف کرن، جو کہ وہاں پہ پڑھتی بھی ہے اور پڑھاتی بھی ہے ایز اے ہیلپر کے طور پہ. تو وہ کرن نامی جو خاتون ہے وہ جو ہے بھاگ کر بھی شادی کری ہے اس نے، اور ان کی تمام بہنوں نے بھاگ کر شادی کری ہے. پہلے بھی کسی لڑکی کے بھاگنے کے میٹر میں جو ہے وہ تھانے میں پکڑی بھی گئی ہے اور لے دے کر چھوٹ بھی گئی ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی اس پر. تو اس کے بعد جو ہے یہ سارا واقعہ ہوا. ہم نے پھر وہ رکشے والے کو پکڑا، رکشہ ڈھونڈا، تو وہ پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے بچی جو ہے اس نے آگے ہیڈ اپ کروا دی ہے، آگے نکلوا دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے پولیس کا کیسا رویہ ہے؟ جو کہ آپ فرما رہے تھے انویسٹیگیشن والے کسی قسم کے تعاون نہیں کر رہے ہیں، ہماری نشاندہی پہ اس کو نامزد کرنا چاہتے ہیں ہم جو خاتون ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کے لیے پولیس تیار نہیں ہے. جی بالکل، انویسٹیگیشن والے ہیں اسماعیل صاحب، ان کے آئی او ہیں اس کیس کے. 365 کی ہماری ایف آئی آر ہے اور اس پہ ہم نے بڑی کوشش کری ہے. 9 دن سے ہم ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھ رہے ہیں، ہم اپنی پریشانی رکھ رہے ہیں. ہماری جوان بچی جو ہے غائب ہو گئی ہے، لاپتہ ہو گئی ہے، اور یہ کرن نامی خاتون پہلے دن سے شامل تفتیش ہے. خدارہ اس کو گرفتار کیا جائے. تو انہوں نے 3 دفعہ اس کو بلا کر صرف اس کا ایک زبانی بیان لیا ہے، اور خالی زبانی بیان سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن نہ کی جائے، اس کے خلاف سخت انویسٹیگیشن نہ کی جائے، جب تک کہ وہ بچی کے بارے میں کچھ سچ اگلے گی نہیں. خالی زبانی کام نہیں ہوتا ہے. انویسٹیگیشن والوں نے ہمارا جو ہے بچی کا سارا کیس خراب کیا ہوا ہے، اور ہماری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے، جو اے آئی جی ہیں، گورنر سندھ ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے کہ ہماری بچی کو جلد از جلد بازیاب کرایا جائے اور اس کرن کو گرفتار کر کے اس سے سخت انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جب آپ ان کو کہتے ہیں جی کرن نامی خاتون ہی اس میں ملوث ہے، تو کیوں نہیں نامزد کر رہی ہے پولیس؟ کیوں اس سے نامزد کرنے سے قاصر ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ثبوت لے کر آؤ. اب ہم اس کو، ہماری بچی کسی اور کے ساتھ بیٹھی نہیں رہی، ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری بچی کرن عرف امرین کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. وہی اسے موٹیویٹ کرتی رہی، پیسے بھی اس نے فراہم کیے، موبائل فون بھی اس نے فراہم کیا بچی کو، اور بچی کو نکالنے میں، ورغلا کر نکالنے میں اسی امرین عرف کرن کا ہاتھ ہے. لہٰذا اور اب وہ کہتے ہیں انویسٹیگیشن والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے جو ہے نا ثبوت لے کر آئیں. میں متاثر ہوں، اپنی بچی میری غائب ہوئی ہوئی ہے، لاپتہ ہوئی ہوئی ہے، ہم اپنی پریشانیوں میں، اور یہ کہتے ہیں ثبوت لے کر آؤ. اگر ثبوت ہوتا تو میں آپ لوگوں کے آگے کیوں گڑ گڑاتا، آپ لوگوں کے آگے کیوں روتا؟ تو یہ کام پولیس کا ہے، میرا کام نہیں ہے. تو یہ پولیس انویسٹیگیشن والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو گرفتار کرے، اس کے خلاف سخت انویسٹیگیشن کرے، اور پولیس اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ میں لے کر آئے اور اس کو گرفتار کرے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ورکر بھی، جو کہ ہیومن رائٹس کے کام میں پیش رہتی ہے یہ تنظیم سول سوسائٹی آف ہیومن رائٹس. ان کے مرکزی نائب صدر بھی موجود ہیں محمد فاروق. آئیے ان سے جانتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بڑے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارا 9 دن گزرنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکا ابھی تک. تو متعلقہ تھانہ جو ہے کہ بے حسی کی یہ زندہ جیتا جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، اگر ثبوت جو ہے کمپلینر
कंप्लेनर अगर सबूत इकट्ठा करने लगे तो फिर इस थाने की क्या ज़रूरत है हमको। तो कंप्लेनर खुद ही अब सबूत इकट्ठा करे, शवाहिद इकट्ठा करने के बाद खुद ही फैसला करे। अपने पुलिस थाना पुलिस जो बनाया गया है तो इसको फिर ख़त्म कर देना चाहिए। ये काम तो थाने का है और इसको चाहिए कि क्या थाना इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि वो जो बच्ची है वो किसी नागानी आफत का अल्लाह ना करे कोई शिकार हो जाए या खस्ता हालत में या मुर्दा हालत में अगर वो पाई जाए तो जब वो अपने जो है ना पेशरफ्त करेंगे। तो मैं आला हुकाम से यही दरख्वास्त करूँगा कि इंसानियत की जो तजलील की जा रही है या इस तरीके से की जाती है थानों के अंदर, खुदारा इस कल्चर को तब्दील करें और इंसानियत की जो खिदमत करनी चाहिए जिसके लिए उनको नामजद किया गया है उसके ऊपर अमल पैरा हों और उसको अमली जामा पहनाएं और अपनी बेहतरीन मिसाल कायम करें। फिर से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने हरदिल अजीज सान दोस्त और दादरसी करने वाले AIG जनाब गुलाम नबी साहब से, जब तक आप मीडिएट नहीं करते हैं तब तक इस तरह कोई एक्शन हमें कभी नज़र नहीं आया। आज भी गुजारिश होगी फैमिली की जानिब से, हमारी जानिब से कि आप ही मीडिएट करें और आप ही हुक्म सादर फरमाएं कि फिलफोर एक्शन के लिए, ताकि ये मुतासरा फैमिली और हमारी बहन आयशा इस घर में दोबारा लौट कर आए, जिसके लिए हम दुआगों में हम तमाम। इसके साथ अपने होस्ट फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वाइस ऑफ।